اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ابھی ہم سورہ بقرہ کے کئی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی سورہ بقرہ کے اندر جتنا کچھ ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا ہم ایک منٹ کے لیے تھوڑا دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، کہ ظاہر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کس طرح سے پچھلی جو امہ تھی اس کے جو بھی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اس کے بعد اس چارج شیٹ کے بیس پہ جب ان کے جرائم سارے ثابت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسری امہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر لیا اس خاص رسپانسبلٹی کے لیے، جس کا جو ہے وہ دوسرے پارے کے ابتدا کے اندر ہی ہمیں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ کس لیے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو اس مشن کے ساتھ اس دوسرے پارے کی ابتدا ہوئی سورہ بقرہ کے اندر، اور یہی سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ایز اے نیشن، ایز اے امہ، پوری قوم کو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے، اب اس کے اندر عبادات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم جہاں پہ ابھی تک جو ہم نے چیزیں دیکھی کہ کس طریقے اللہ تعالیٰ اکانومیکل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات رکھ رہا ہے، جہاں جورسڈکشنز کی بات ہوتی ہیں، جہاں فیصلوں کی بات ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہر ایریاز کو ٹچ کیا۔ پھر عبادات کی ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، حج کے اوپر بھی نے تفصیل سے پڑھ لی، روزے کی آیات آ گئی رمضان کے، پھر اسی کے ساتھ نماز ابتدائی ساری نماز کے ساتھ ہوئی تھی استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ان سب چیزوں کے ساتھ یعنی یہی سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اب جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے زیادہ بات کرتا ہے، اور سوشل کسی بھی ایک قوم کے اندر جو سب سے میجر پرابلم کریٹ ہوتا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ ہم اگر کہیں کہ کوئی قوم اگر بنتی ہے تو ایک اس کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے گھر، وہاں سے قوم کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی گھر جو کچھ ایک گھر کے اندر جس قسم کے حالات ہوں گے، جیسے لوگ اور گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہوں گے، وہی چیز پھر آگے پینیٹریٹ ہو کے معاشرے کی ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی ایٹ لینتھ سورہ بقرہ کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ گفتگو اس چیز کے اوپر کی جائے گی۔ آج کے دن ہم جن آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں زیادہ ہم اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا جو ہے نا Q&A سیشن میں یہاں پہ پہلے بھی ہمارے سامنے کچھ آئے تھے جہاں پہلے پوچھا تھا لوگوں نے کہ یسألونک سے سٹارٹ ہونے والی آیات کی، وہ تم آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، مختلف یہ باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اب جو ہے نا یہ لٹرلی ایک سیکوینس کے ساتھ یہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہی ہم وہ سوالات جو انہوں نے کیے، اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر ریلیٹڈ کس چیز سے ہوں گے، اس مقام کے اوپر سوشل ایشوز سے متعلق ہوں گے۔ تو ہم ان چیزوں کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں بات کر چکا ہے، لیکن پھر اس کے بعد مزید کلیریفائی کرنے کے لیے صحابہ کی بھی ہم ایک اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو فکر ہوتی تھی وہ کیا کہ کام کرنا کس طریقے سے، ایک انسٹرکشن آ گئی، اب اس کی اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کی فلسفوں کے اوپر، اس کی وجوہات کے اوپر اور اس کی حکمت تلاش کرنے کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ مین جو تھے نا وہ پریکٹیکل لوگ تھے، تو پریکٹیکل لوگوں کے لیے کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمیں کرنا ہے، یہ گائیڈ لائن ہمیں مل گئی ہے، لیکن اب اس کے لیے جتنے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کیا کورس آف ایکشن لینا ہے، وہ سوالات وہ کرتے تھے، اور اسی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں آیت نمبر 215 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قل ماذا ینفقون، کہ ہم مطلب کیا خرچ کریں، ماذا یعنی کیا چیز خرچ کریں، کیا کیسے خرچ کریں، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ قل ما انفقتم من خیر، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو اس میں سے جو کچھ بھی من خیر، جو خیر میں سے ہو، جو بہتری میں سے ہو، جو بھلائی میں سے ہو، جو اچھا ہو، اور یہ خیر کے مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو مطلب جو ہوتا ہے نا کہ مثال سے ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پتہ چلتا ہے جو عموماً ہمارے رویے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سب سے
بالکل کپڑے بوسیدہ ہو گئے، ہم وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہم دے دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو مطلب یہ ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں بھی اپنی جگہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے یہ بھی ایک بڑی سوغات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ من خیرن کہ جو کچھ تم دو اللہ کی راہ میں تو وہ کس طرح وہ اچھا ہو. یہ نہیں ہو کہ ہم جو ہے وہ بالکل بیکار سا سامان جو ہے وہ نکال کے دے رہے ہوں، اور بلکہ یہ کہ اچھا بہترین سامان جو ہے، بہترین چیزیں، بہترین جو ہے مال کا بہترین حصہ، یہ سب چیزیں ہم خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں. اور پھر اس کے بعد مزید سوال تو کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیٹیل کے اندر یہ بتا دیا کہ کس کے اوپر خرچ کریں. تو یہ بھی تفصیل یہاں پہ آ گئی ہے. اور وہ کیا کہ اس ترتیب کی سیکوینس بھی اگر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا کہ جو حقوق جن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں ان کے حقوق بھی اسی ایک جواب کے اندر جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ کس کے اوپر خرچ کرو. سب سے پہلے تو فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے اوپر. اچھا یہاں دیکھیں ہم اولاد کے اوپر تو خرچ کرنے کی بات نہیں آئی، اس لیے کیونکہ اولاد کے لیے تو ایک انسان کی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، یہ مائنڈ سیٹ انسان کا جو ہے نا وہ فطری طور پہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یعنی وہ ساری جو محنتیں کر رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ قریب اولاد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اصل جو چیزیں جو مس ہوتی ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے جن کی طرف سے ہمیں یہ توجہ دلا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں کہاں سے ابتدا ہوتی ہے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے اپنی والدین کے لیے، والدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، پھر اس کے بعد کوئی رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی واقعی اگر نیڈی ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو وہاں بھی ہم خیال رکھنے والے ہمیں معلوم ہو. ایک تو یہ کہ ہم دوسری چیز یہ کہ ہم ذرا ظاہر ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی کے حالات کا علم ہو جب تک کہ ہم ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ صرف ایک انسٹرکشن ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خرچ کرو ان کے اوپر، لیکن اس کے ذریعے سے کتنی معاشرے کے اندر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل انٹریکشنز ہیں ان کے اندر کتنی پیورٹی آ سکتی ہے. تو یہ کہ سب سے پہلے کیا آ گئی والدین، پھر اس کے بعد اقربا، اور پھر والیتامیٰ والمساکین. اور یتامہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ معاشرے کا جو ہے یہ یتامہ اور مسکین دونوں ہی معاشرے کے کمزور عناصر ہیں. یعنی یتامہ تو لٹرلی ان کے تو ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی ولی موجود نہیں ہے جو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ جو بھی ان کے ضروریات ہیں ان کو پوری کر سکے. تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے انسٹرکشن آ جاتی ہے اقربا اور والدین کے بعد کہ ان کے اوپر بھی خرچ کرو. اور مساکین کے اوپر، مساکین وہ لوگ ہیں مسکین جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جو اپنی کسی ایک خاص اسٹیٹ میں پہنچ گئے ہیں اور اتنے مجبور ہیں کہ وہ اس اسٹیٹ سے نکلنے کے قابل نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو واپس سے ریوائو، یعنی کوئی ایسی حالات ہو چکے ہیں کہ وہ دوبارہ سے واپس اپنی جو ہوتے ہیں نا کہ واپس اپنے اس میں اسٹیٹ میں نہیں آ سکتے. وابن السبیل اور مسافروں کے اوپر. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ، اور مسافر ظاہر ہے کہ اب تو ہمارا اتنا سسٹم نہیں رہا ہے، لیکن ایک دور تھا کہ جب لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ اب تو ہر ایک کے پاس کارڈز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ دور تھا کہ آپ جو اگر اپنے گھر سے دور ہو گئے، اگر اپنا سفر کر کے آپ کہیں دور کے کسی مقام پہ چلے گئے ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بہت مالدار ہوں، بہت کچھ آپ کے پاس ہو، لیکن اس سفر کے دوران میں اب آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کوئی ایسی مجبوری کی حالت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا اور ان کے اوپر بھی خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اور باقی یہ کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے پاسبل کہ کوئی واقعی کسی پردیس کے اندر گیا ہو اور کسی ایسے حالات کے اندر پھنس گیا ہو کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہو کہ وہ اپنے جو بھی ہے اپنے خرچ پورے کر سکے. تو یہاں اس کیٹیگری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں شامل کیا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کوئی بھی کام تو بھلائی میں سے کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. جب یعنی پہلی انسٹرکشن جو ہم نے پڑھی وہ سوال ہی تھا، ظاہر ہے کہ سوال کے ساتھ ہی جو انسٹرکشن ملی ہے وہ کس چیز کے اوپر، انفاق کے اوپر کہ خرچ کرنے والے ہوں. اور کیا چیز یہاں پہ ظاہر ہے کہ مال کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اگلی جو آ رہی ہے انسٹرکشن وہ کیا ہے، کتب علیکم القتال. اچھا یہ ہم نے پڑھا، پہلے بھی آ چکی ہے یہ بات، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا یہ اسی طرح سے. اور وہاں پہ ہم نے جب دیکھی تھی قتال کی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی، وہاں پہ زیادہ جو بیسک جو فوکس تھا وہ کس چیز کے اوپر تھا، وار ایتھکس کے اوپر تھا کہ جب لڑائی ہوگی، جب جنگ ہوگی تو کیا مسلمانوں کو کوئی خاص ایک جو اخلاقیات سکھائی گئی تھی نا کہ کوئی زیادتی کرنے والا نہ ہو، اور جو تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو لیکن زیادتی ہرگز بھی نہ ہو. تو یعنی یہ جو ایتھکس تھیں اس سے پہلے عرب کے اندر کہیں رائج نہیں تھی، عرب کیا پوری دنیا کے اندر کہیں رائج نہیں تھی. نہ آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں پہ بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو، بلکہ ایک فریز مشہور ہے نا کہ جنگ میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے.
تو یہ بالکل ایک لیمٹس جو ہے نا اس بارے میں بتا دی گئی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ جنگ کے اندر کس کس طریقے سے الاؤڈ ہوں گی. اور وہ پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ حضرت وسلم کی حدیثیں کتنی واضح طور پر موجود ہیں. جب وہ کسی کو بھیجتے تھے ایکسپیڈیشن کو تو یہ خاص کچھ باتیں تھیں جو وہاں پہ کیا کرتے تھے. لیکن یہاں جب بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایتھکس کی نہیں بلکہ یہاں پہ اب فرضیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم پر جو جنگ کرنی ہے، جو قتال ہے، وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. وہ ہوا کرہ لکم، اور تمہارا حال کیا ہے اس حال میں کہ تم لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، تمہارے لیے یہ ناگوار ہے. اچھا، یہ جو فرضیت ہے نا، ہم پہلے بھی بات کی تھی کہ سورہ حج کے اندر آیات آ چکی ہیں. اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ آیات ہیں جہاں پہ پہلی دفعہ حکم آیا ہے قتال کا، یا ایون سورہ بقرہ کے اندر جس سے پہلے ہم نے پڑھا، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ پہلا حکم ہے قتال کرنے کا. سورہ محمد جس کو سورہ قتال ہی کہا جاتا ہے وہ بھی اس وقت نازل ہو چکی ہے. اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ تو یعنی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تو مطلب ہر جگہ پہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں کہ اچھا آپ قتال تو کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک کنڈیشن کیا تھی کہ اس مستقل مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو. لیکن اب جب واقعی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جب حکم آیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تمہارے اوپر فرض ہے، تو پھر حال کیا ہوا تھا، پھر بہت سے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے ارے یار کیا یہ کس چکر میں پڑ گئے، اور ویسے ہی اتنے حالات خراب ہیں، اور ویسے ہی اتنا جو ہے وہ اتنے مسائل ہیں مہاجرین اور انصار کے. اچھا، یہ بات جب ہم کر رہے ہیں تو ذرا ہم اپنے آس پاس کے رویوں کو اور آس پاس کی اس طرح کی گفتگوؤں کے اوپر ذرا غور کریں کہ آج ہم ایسی باتیں نہیں سنتے کہ اپنے تو حالات دیکھ لو، اب کہاں تم باہر جنگ کرنے کے لیے نکلو گے، اندرونی مسائل تو ٹھیک کر لو، باہر کے لوگوں سے کیسے لڑو گے جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی اندرونی مسائل، وہی سارے منافقین وہاں پہ موجود تھے، وہ یہودیوں کی بستیاں سب وہاں پہ موجود تھیں. ایک عجیب و غریب وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ ایک دم زبردست، یہ 2-3 ہجری بدر کا بھی واقعہ نہیں ہوا ہے. اس دور میں بڑا سب کچھ جو ہے وہ بالکل پیسفل ہو چکا ہو، پورا اکانومی بہترین ہو چکی ہو، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا بھائی جاؤ اب قتال کرو. یہ حکم آیا ہے سن 2 ہجری 3 ہجری کے اندر. اس وقت اب اندرونی مسائل بھی چل رہے تھے، اب آگے سے یہ بھی حکم ہے کہ اب تم قتال کرو، یعنی سائملٹینیسلی دونوں کام کرنے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نہیں پہلے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں پھر ہم آگے پھر ہم اللہ کے جو دوسرے احکامات ہیں ان کے اوپر چلیں گے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے ہر چیز کو ہم اس کی ڈیو جو جگہ ہے اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی پہلے ہم یہ والے سارے کام کر لیں جب تک یہ والی چیز، یہ حکم جو ہے وہ معطل رہے گا. تو لٹرلی بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک چارج لگایا تھا، ان کا کہنا کیا تھا کہ جو ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کر دیتے ہو. تو مطلب یہ وہی چیزیں ہیں جو آج ہم بہت اپنے ارد گرد جو ہے وہ یہ کانسیپٹس اور یہ جو باتیں ہیں یہ سننے کو ہمیں ملتی ہیں کہ کیا کرنا ہے فلسطین کے بارے میں بات کر کے، خود تو دیکھو اپنے حالات کیا ہیں. تو مطلب ٹھیک ہے اپنے حالات ہیں، ان کی طرف بھی کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے کوئی دل کے اندر تکلیف نہیں رکھی جا رہی، اس کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں ہو رہا. کیا اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ نہیں ہو رہا تو اس وقت تک ہم جو ہے دنیا کو کے اندر چھوڑ دیں کہ بھائی جو ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہم خاموشی سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں گے. ایسا جو ہے مطلب ایک آپ مذہب کو بھی چھوڑیں، ایسا فطری طور پہ بھی انسان کی حیثیت سے جو ہے یہ چیز کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں کہ اگر کوئی بھی انسان واقعی میں ایک کیا کہہ سکتے ہیں فطرت کے اوپر ہے تو جہاں وہ اپنے اندر کے مسائل کے اوپر تکلیف میں ہوگا وہ ویسے ہی باہر کے مسائل کے اوپر بھی تکلیف میں ہوگا. تو یعنی یہ چیزیں ایک بالکل بیس لیس سی ایک بات ہے جو مستقل جو لوگوں سے سننے میں آتی ہے. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بڑی کری لگتی ہو، تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور اسی میں تمہارے لیے خیر رکھے ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز بہت محبت ہو جس سے تمہیں یعنی تم بہت اسے پسند کرتے ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی جو اس کے میں بیان کرنے کی ریزن ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی کتنی اسٹریٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جان سکتے ہر چیز کو. تم یہ کہتے ہو نہیں بھائی اسلام تو جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اور صرف امن کی بات کرتا ہے، اور یہ تو کچھ فنیٹکس ہیں اور یہ تو کوئی باربیرکس ہیں جو کہ جو ہے وہ قتال اور جہاد کی باتیں کرتے ہیں. وہ صحیح ہے کہ اگر وہ ان ایتھکس کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ان ایتھکس کے خلاف جو وار ایتھکس اسٹرکٹلی جو ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن کے اندر آ رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ان ایتھکس کے خلاف جو بھی جاتا ہے تو یقیناً اس نے صحیح اسلام کو نہیں سمجھا ہے. لیکن
اپارٹ فرام دیٹ ایسا نہیں ہے کہ قتال کر دینا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندہ ہوتے رہیں اور ہم صرف اپنے آپ ہی کو بربیرک اور ٹیررسٹ کہتے رہیں صرف اس بیس پہ کہ بھائی ہم نہیں بھائی ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں قتال، ہم وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے تھا اور یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے تھا، اور ٹھیک ہے وہ کعبہ کی آزادی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور اب تو ویسے ہی جنگجو قوم ہے اور باقی اب تو ٹھیک ہے اب تو یہ سب چیزیں معطل ہو چکی ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر پہلے بھی جو بات کر چکے ہیں جب قتال کے اوپر بات کی تھی کہ جب آج کے دور کے اندر جنگیں ختم نہیں ہوئی، جب ریلیجس ہو یا نہ ہو کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، ریسورسز حاصل کرنے کے لیے، ایک قوم جو ہے جو طاقتور ہوتی ہے وہ کہیں بھی کسی بھی کمزور قوم کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، تو آپ اس کو تو جسٹیفیکیشن وہ تو ان کے لیے پتہ نہیں کیا، اس میں بھی ہم بلکہ یہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں اپنی ہی کوئی ویک پوائنٹ، ہم ہی پاگل ہیں، ہم نے ہی یہ کیا ہے، ہم ہی جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بات دوسری چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ جو طاقتور اقوام کا کمزور قوموں کے اوپر حملہ کر دینا، تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک نان مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ ہوگا اس کو ظلم ہی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنگیں ہیں جو بغیر کسی ایتھکس کے لڑی جاتی ہیں۔ اور اسی لیے میں تو کہتی ہوں کہ اگر وہ جنگیں چاہے فلسطین میں ہو رہی ہوں چاہے وہ یوکرین کے اندر ہو رہی ہوں، یہ سب تمام انسانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے دین کے اندر جنگوں کا جو ایتھکس بیان کیے ہیں کہ جنگ کیوں کی جانی ہے، کب کی جانی ہے، کب یہ جائز ہو جاتی ہے، وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ یعنی ہم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے ہی واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے کیا یہ قرآن جو ہے وہ ہم سے کس طرح سے چیزوں کو یعنی جو چیزیں جو کہہ سکتے ہیں کہ معاشروں کا اور قوموں کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بس یہ کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ پیوریفائی کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ویسٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بھلے جو ہے وہ ویسٹ ہمارا کتنا ہی ڈویل سٹینڈرڈز کے ساتھ کام کرے کہ تمہارے لیے حرام اور ہمارے لیے حلال، لیکن بہرحال وہ واقعی ہم خود بھی اپنے لیے اسی طرح سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے لیے تو حرام ہی حرام۔ تو مطلب یہ کس طرف ہم کس طرف جا رہے ہیں لٹرلی وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے علم کی کمی ہے، اپنے قرآن کے علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا کرے اور ہمیں شرمندہ مسلمان ہونے کے بجائے کانفیڈنٹ مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہوگا ہی اس وقت جب ہمیں اپنے جو ہے نا ہم اپنے بیس کے اوپر، اپنے گراؤنڈ کے اوپر صحیح طور پہ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے، جب ہمیں علم ہوگا کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کوئی ایسی بات قرآن نے نہیں کی جو فطرت کے خلاف ہے، جو قوموں کی فطرت جو انفرادیت کے خلاف ہو کسی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہہ دیا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا جی اب اگلی جو انسٹرکشن اسی قتال سے ہی آگے کوئی مزید پھر سوال آیا لوگوں نے، جو قتال کے احکامات پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ بھی آیا، تو اب لوگوں کا سوال کیا تھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں کے اندر قتال کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ اس میں قتال بہت بڑا ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر کرنا اس میں، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام کے اندر، واخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، منہ اکبر، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، پیچھے پڑا تھا والفتنۃ اشد من القتل، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور فتنہ بڑا ہے قتل سے زیادہ، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ تو رکیں گے ہی نہیں، وہ تو لڑتے ہی رہیں گے تم سے، لڑائی کرتے ہی رہیں گے، وہ جنگ کرتے ہی رہیں گے تم سے، حتی یردونکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم لوٹ جاؤ اپنے دین سے، یعنی تم پلٹ جاؤ اپنے دین سے، ان استطاعوا، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی تم میں سے دین سے پھر گیا، فیمت، اور پھر وہ اس کو موت آئی، پس اس کو موت آئی، وہوا کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ تو وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، واولئک اصحاب النار، اور یہ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک پیچھے سے کانٹیکسٹ بھی تھا جس کے اندر یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ کانٹیکسٹ کیا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا تھا، ایک گروپ کو بھیجا تھا کہ یہ جا کے تھوڑی اطلاعات معلوم حاصل کرے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اور جو کہ مہاجرین کے اوپر مشتمل ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے دستے بناتے تھے، اور جو مشرکین کے یعنی مشرکین مکہ کے جو بھی قافلے تجارتی قافلے جا رہے ہوتے تھے ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے جو ہے وہ ان کو لوٹتے تھے. اچھا یہ یہاں سے ہم اس کے اوپر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، لوٹتے تھے قافلوں کو. تو ذرا ہمیں جو ہے نا اصل بات یہی ہے کہ نہ تو ہمیں اس عرب کی کلچر کی کوئی بات پتہ ہوتی ہے، پھر ہمارے سامنے کوئی واقعہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو بہت ہی مورالٹی سے بہت دور ہے. عرب کے کلچر کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ معاملہ کیا کرتے تھے، دشمن ہو یا دوست ہو. ان کے یہاں تو ہم پڑھتے ہیں نا لیلاف قریش، تو اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جہاں سے بھی جو بھی تجارتی قافلہ آ رہا ہوتا تھا اس کے اوپر کوئی بھی قبیلہ وہاں جہاں موجود ہو اس کی مرضی آتی تھی، وہ کسی بھی وقت حملہ کرتا تھا، ان کو لوٹ مار کر لیتا. لیکن قریش کا واحد قافلہ تھا جو کہ ایک طرف سے شام دوسری طرف سے یمن، یہ ہر طرف کو جو ہے وہ جا سکتے تھے بالکل سیفٹی کے ساتھ. صرف کیوں تھی یہ سیفٹی ان کی؟ کیونکہ کعبہ کے اندر سب کے بت ان کے پاس موجود تھے. تو یہ پولیٹیکل جو سوورنٹی تھی قریش کی وہ کس بیس کے اوپر تھی، اور یہ پیس ان کو حاصل تھا صرف کعبہ کی وجہ سے. تو اب یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہونے شروع ہوئے، جو کہ پوری قوموں کے ساتھ ہوتے تھے، ہر جگہ پہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہونا شروع ہوا قریش کے ساتھ کہ ان کے بھی قافلوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا شروع کیا. اور یہ چیز اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ مدینہ وہ رستہ تھا جہاں سے گزر کے ان کو شام کی طرف جانا ہوتا تھا. یعنی وہ جو گرمیوں کا سفر تھا جہاں پہ شام سے چیزیں خریدتے تھے اور لے جا کے پھر سردیوں میں یمن میں لے جا کے بیچا کرتے تھے. تو وہ جو سامان خریدنے والا جانے کا سفر تھا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑا خطرے میں پڑ گیا تھا. یا ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا الٹا کر رہی ہوں کہ یہ شاید وہ رستہ تھا کہ جو بیچنے یعنی جو خریدا ہوا مال لے کر جاتے تھے اور لے جا کے بیچا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ صحیح لگ رہی ہے مجھے بات، تھوڑا سا میں نے مکس کیا اس بات کو. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلی دفعہ جب ان کے ساتھ ہوا ہے تو ان کی پھر ظاہر چیخیں نکالی جانی تھی. لیکن بہرحال یہ نبی وسلم نے اس میں ایک چیز کا خیال کیا رکھا تھا کہ اس میں صرف وہ مہاجرین شامل ہوتے تھے جن کو انہوں نے باہر نکالا. یعنی وہ مہاجرین کون تھے؟ جو ہم نے ابھی کہا کہ مسجد الحرام سے واخراج نہلو کہ وہ وہاں سے ان کو نکالتے ہیں. تو یعنی یہ جو ان کا مسئلہ تھا نا کہ جو انہوں نے اتنا وہی کہتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو جیسا ظلم تمہارے ساتھ ہو ویسا اس کا بدلہ تو ویسے ہی وہ جائز اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر بھی یہ تو معاملات شامل ہیں. ہمارے ہاں بس وار ایتھکس کے اندر یہ کہہ دیا کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا، عدوان کی طرف نہ جانا. تو ان ایتھکس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تو لمٹ کیا گیا تھا. لیکن بہرحال باقی دنیا کے اندر تو بس ٹھیک ہے، جہاں پہ ملے اس کو بس نقصان پہنچاؤ کیونکہ وہ دشمن قوم ہے. تو بہرحال خیر ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ایکسپیڈیشن بھیجا کرتے تھے. اب ایک ایکسپیڈیشن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ کی طرف، اور وہ اس کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، صرف اس لیے بھیجا تھا، بہت بڑا دستہ بھی نہیں تھا، یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ صرف یہ سنگن لے کر آؤ کہ یہ فلاں قافلہ ہے، یہ کس وقت پہ نکلے گا اور کس وقت پہ یہاں پہنچے گا، بس صرف اتنا کہا گیا تھا ان سے. لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ جب وہ قریب پہنچے، بہت مکہ کے قریب تھے تقریباً، اور دوسری بات کیا ہوئی کہ جیسے اب تو ہمارے یہاں چاند ہوتا ہے، چاند کا اعلان ہو جاتا ہے. پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب تو سوشل میڈیا ہوتا ہے، ہر ایک کے موبائلوں کے پاس ایک فوری طور پہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی چاند اس جگہ پہ چاند ہو گیا، اس جگہ پہ چاند ہو گیا، اس جگہ پہ کل رمضان ہے، اس جگہ پہ کل عید ہے. تو مطلب یہ ساری ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے مہینوں کا حساب جو ہے وہ چاند کی تاریخ چاند سے ہوتا تھا. تو اب یہ اس جو بھی ایکسپیڈیشن تھا، جو یہ گروپ تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا کہ بالکل آخری مہینہ تھا. یعنی ہمیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ حرام مہینے کون کون سے ہوتے تھے اور یہ کیوں حرام مہینے کہلاتے تھے. لیکن پھر دوبارہ سے ایک دفعہ اگر کوئی پہلی دفعہ یہ پروگرام سن رہا ہے تو یہ حرام مہینے رجب جو ہے وہ عمرے کا مہینہ، اور باقی پیچھے سے ہم ملا لیں جو حج کے مہینے 3 تھے، ذیلحج، ذیقعد، ذیلحج اور محرم، یہ 3 مہینے حج کے مہینے، اور 1 مہینہ یہ رجب جو ہے وہ عمرے کا. اچھا حج کے مہینوں میں بھی عمرے بھی ہوا کرتے تھے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 مہینے حرام. اور اس میں کیوں یہ کہتے تھے حرام کہ اس کے اندر جتنی ہی جنگیں ہو رہی ہوں، سالوں سے چل رہی ہوں، صدیوں سے چل رہی ہوں، ان 4 مہینوں میں وہ جنگ سب اپنے اپنے ہتھیار رکھ کے جو ہے نا وہ ان جو بھی حج اور عمرے کے معاملات ہوتے تھے ان چیزوں میں لگ جاتے تھے. تو یعنی یہ تو بڑا ایک بلیسنگ تھی اس کلچر کے اندر کہ وہ جنگیں جو ہیں وہ ساری کے ساری ان 4 مہینوں میں رک جاتی تھی. لیکن دوسری چیز کیا کہ بہرحال اس چیز کو وہ بہت ہی
کوئی انتہائی سے زیادہ کوئی وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہی بابرکت قسم کی چیز ہے، اور اس کے خلاف جس نے کر لیا تو بس اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تو کوئی ایتھکس ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ اس گروپ نے جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ایک تو یہ کہ اس کو چاند کا نہیں پتہ چلا، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا ان سے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح انہوں نے صرف جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ جو ایجنسی تھی نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کہ جو یعنی جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح اس لیے بھیجا تھا، لیکن وہاں پہ جب ان کے ساتھ بھیڑ ہوئی تو انہوں نے جو ہے ان کو موقع کچھ مل گیا اس طریقے کا کہ انہوں نے اس پہ حملہ بھی کر دیا اور کچھ قیدی بنا کے اور یہ لے کر آ گئے. اچھا پیچھے سے یہ بہت مکہ کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا، اور حرام مہینہ اس وقت اسی رات حرام مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا. تو یعنی اب کیا ہوا، مکہ میں جیسے ہی اطلاع پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے ایک دستے نے جو ہے اس طریقے سے کیا، تو سب سے پہلے تو انہوں نے پروپیگنڈائز کیا اس کو کہ دیکھو یہ تو وہ ہیں، یہ ایک تو پہلے ہی باپ دادا کے دین سے پھر گئے اور اب تو ایسے پھرے کہ اب جو ہے حرام مہینے کا بھی ان کو خیال نہیں ہے. تو اس کو بہت پروپیگنڈائز کیا. لیکن اچھا دوسری طرف جب یہ جو صحابہ تھے یہ لے کر پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی، اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قیدی وہ لے کر آئے تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی دوران میں ایک کیا کہنا چاہیے ڈپلومیٹ مکہ سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدینہ کے اندر آ کے جو ہے وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا گیا حرام مہینے میں، اور پوری وہ اور اس کا تو نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا. تو اس وقت ان کو بھی جو ہے یہی جواب دیا گیا کہ ہم نے ان کے نہ تو قیدی ایکسیپٹ کی ہیں اور نہ یہ کوئی وہاں کے لیڈر کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مدینہ کے لیڈر تھے، تو یہ کوئی ان کی طرف سے کوئی آرڈر اس طرح کا نہیں دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. نہیں اس طریقے سے اس معاملے کو ہٹایا گیا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا پروپیگنڈائز کیا تھا. اب اسی حوالے سے مسلمانوں نے جو ہے سوال کیا کہ اچھا اس کے اندر کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کتنا مطلب یہ، اور یہی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے جو کام کیا ہے نا کہ جو کلچرل ٹیبوز تھے نا ان کے کہ یہ چیز تو بس اس یعنی اور لٹرلی اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ کہیں پہ حرام مہینوں کی حیثیت کو کوئی ختم نہیں کیا، لیکن بات کیا کی ہے کہ پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں کوئی چیز کہ کہاں پہ کس چیز کو اوپر کرنا ہے اور کب کس چیز کو جو ہے وہ کس چیز کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جواب دیتا ہے کہ جو ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے تو کہہ دو کہ اس میں لڑنا واقعی منہ کبیر بری بات ہے، غلط بات ہے، بڑی چیز ہے، وصد عن سبیل اللہ. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی چیز کیا چیز ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے لوگوں کو اس سے نکالنا. یعنی اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی بات تو یہ یعنی ٹھیک ہے کہ یہ بری چیز ہے، حرام مہینے میں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بری بات تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو انہوں نے جو ہے مسجد حرام سے لوگوں یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کون ہے جو کہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، چاروں کام صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور پھر اخراج من اہلہ. تو یعنی یہ چاروں ظاہر مشرکین مکہ اس کے ذمہ دار تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس سے زیادہ برا کام کر رہے ہیں، اور بہرحال ان کا مقصد کیا ہے، یہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہ تو رکیں گے ہی نہیں تم سے. اور ان کا جو صرف لڑنے کا مقصد ہے وہ کیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تم جو یہ دعویٰ لے کر آئے ہو، تم جو ایک نئی بات ان کے سامنے کرو جو ان کو نہیں لگ رہی ہے، جو ان کی لیڈرشپ کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اس چیز نے ان کو جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اس دین کو بس چھوڑ دو کسی طرح سے. لیکن اللہ پھر اس کے بعد مزید کیا کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو، اور پھر اس حال میں اگر تمہاری موت آ گئی کہ تم کفر کی حالت میں ہوا، تو پھر سمجھ لینا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے اعمال جو ہے وہ بالکل ضائع کر دیے جائیں گے. کچھ بھی نہ تو تمہیں دنیا میں کوئی کامیابی ملنے والی ہے کہ تم جس کو سوچ کے سمجھ کے کہ چلو دنیا میں امن حاصل ہو جائے گا اور چلو ٹھیک ہے کیا ہوا تو امن سے رہنا چاہیے، لوگوں سے نہ لڑیں، لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، لڑائی تو خراب چیز ہے. تو یہ جس نیت سے تم جاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ نہ تو تمہیں دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکے گی اور نہ ہی آخرت کے وقت میں بھی تمہیں کوئی کسی طرح کی کامیابی ملے گی. اچھا پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان الذین واولئک اصحاب النار، اور پھر ساتھ میں آخری الٹیمیٹ جو پنشمنٹ ہے وہ کس شکل میں ہوگی، وہ عذاب آگ کے عذاب کی شکل میں ہوگی. بے شک پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی. اب یہاں قتال فی سبیل اللہ کا ورڈ ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کی.
وہ اللہ کی راہ میں کوشش، جب وہ ہجرت کر رہے تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں کوشش تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں کوشش تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کر جو بھی کیا کہتے ہیں کہ ایک بازار کی ایک سیٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ مدینے میں، وہ بھی اللہ کی راہ میں کوشش ہو رہی تھی، اور مطلب پھر اس کے بعد جب قتال کے لیے میدان جنگ کے اندر آئے تھے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر کوشش تھی. تو یعنی اللہ کی جو کوشش جہاد ہے نا، یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، اس کے اندر قتال آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتال کو ہٹا، جبکہ بات پیچھے قتال کی ہو رہی تھی، اللہ چاہتا تو یہاں کہہ دیتا قتال فی سبیل اللہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے نا کہ ہم چلیں، خاص طور پہ ہم خواتین ہیں، اور پھر جن حالات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کسی قتال یا کسی جنگ کے میدان کے اندر پہنچ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی وہ بڑی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ صرف قتال تک محدود نہیں ہے، بس جاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا ہے، اب وہ دین کے لیے جو بھی وہ کوشش کرے، جس بھی کنڈیشن کے اندر وہ کوشش کرے، وہ باہر اللہ کے لیے شامل ہوتی ہے. وہ کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اب آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اگلی آیت دیکھیں ہم کیا ہے، میرے خیال اسی پہ ہی ہے. یس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر لٹرلی کہتے ہیں شراب کو، میسر بڑی، ویسے اگر چلیں ہم اس کے لٹرل میننگس بعد میں دیکھیں گے، اور میسر کہتے ہیں جوئے کو، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، کہہ دو کہ اس کے اندر گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور بہرحال اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهُمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے. یعنی یہ ابھی فی الحال یہیں اسی پورشن تک خالی ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی، اور پھر ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے. اس میں 2-3 باتیں ہیں سمجھنے کی. سب سے پہلی تو یہ کہ یہاں پہ بھی ایک عرب کا کلچر ہے ایکچولی پیچھے، جس عرب کے کلچر نے مسلمانوں کو اس سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ یہ اس کے بارے میں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلچر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تاکہ جب ہم اس ٹریڈیشن کو سمجھیں گے نا تو ہمیں چیزیں ذرا زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ایک تو پہلی چیز یہ کہ جو شراب کی اگر ہم بات کریں تو مدینہ کے اندر جب آئے ہیں نا مسلمان، یہاں پہ مدینہ کی جو پوری اکانومی تھی، وہ پوری تو نہیں کہہ سکتے لیکن میجر جو ہے وہ اکانومی شراب کے کاروبار کے اوپر چلتی تھی، اور یعنی انتہائی، اور یہ مدینہ کے اندر تو کاروبار یعنی وہ صرف یہ نہیں تھا کہ زبان کا ذائقہ تھا، بلکہ وہ پورا معیشت اور پورے گھروں کی جو لائیولیہڈ تھی وہ چل رہی تھی اس شراب کے کاروبار کے اوپر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، پورے عرب کے کلچر کے اندر شراب جو ہے وہ ان کا حصہ تھی. ہر میز، ہر محفل، ہر جگہ پہ لازمی تھا کہ یہ شراب جو ہے وہ سرو کی جائے. یعنی ایک ایسی چیز تھی جیسے آج ہم اگر دیکھیں ویسٹ کے اندر کتنی نارمل سی چیز ہے، تو اب کوئی ان سے ایک دم سے آ کے کہے کہ بھائی شراب چھوڑ دو، تو ہم سوچیں کہ کیا وہ اس طرح سے چھوڑ سکے گا کوئی بھی؟ اگر ایک دم سے کسی کو کوئی حکم دے دیا جائے جہاں پہ رچی بسی ہو، جہاں جو ہے وہ خون کی جگہ جو ہے وہ شراب بہہ رہی ہو، تو اس وقت پہ جو ہے کہ اگر آ کے اچانک سے ایسا حکم لگانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے اس حکم کے خلاف، اس کے خلاف اب تو ویسے ہی اب تو ماشاءاللہ سے فیلنگز ہی خدا ہو گئی ہیں، تو اب تو خیر کوئی خدا کی بات ہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے حکم آ جائے، یا وہ ایون اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر پاس ہو جائے تو بھی جو ہے وہ مسئلے ہیں، کیونکہ اب تو سارے جو گورنمنٹ آرڈرز پاس کرتی ہے وہ بھی لوگوں کی فیلنگز کے اوپر ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ڈیموکریسی کہتے ہیں. خیر بہرحال یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن فی الحال ہم بس یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا اس طریقے سے اچانک سے کسی چیز کو چھوڑ دینا یا اڈیپٹ کر لینا. تو قرآن کا جو طریقہ ہے یا ایون اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تدریج کا ہوتا ہے. وہ تربیت کرتی ہے مسلمانوں کی، اور تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے چیزوں کو پھر وہ لے کر آتی ہے. اس پہلے تیار کرتی ہے ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ، دونوں طور پہ، یعنی انٹلیکچولی اور اسپرچولی جب دونوں لحاظ سے بالکل تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک فائنل الٹیمیٹ حکم آتا ہے کہ اچھا بس آپ یہ چھوڑ دو. تو یعنی یہی ہمیں ملے گا شراب اور جوئے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ پہلی بات ہے، حکم نہیں ہے ایکچولی، یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے سے متعلق کر رہا ہے. اور یہاں پہ صرف کیا بات کہی ہے کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. بہرحال اس میں فائدے ہیں لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے.
تو یعنی یہ ایک چیز آ گئی. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے سورہ نساء کے اندر پہنچیں گے, وہاں پہ بھی مزید کہ اچھا جب تم نماز کی حالت شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اچھا اب یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی مشکل بن جائے نا کہ اچھا 5 وقت کی نمازیں, تو اب 5 وقت کی نمازوں کے درمیان میں اب ظاہر ہے جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا نشہ کچھ دیر تو طاری رہتا ہے. اب جب نشے کی حالت میں ہو تو بس پھر نماز بھی نہیں پڑھنا. تو اب اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے جب یہ کہہ دینا کہ نماز یعنی جب یہ نشے کی حالت ہو تو نماز میں نہیں جاؤ, تو جو ویسے ہی فطری طور پہ جو تھوڑے کہتے ہیں نا کہ جو فوری طور پہ اللہ کے حکم کو مان لینے والے لوگ, انہوں نے تو ویسے ہی چھوڑنا شروع کر دی وہیں پہ ہی. بلکہ یہاں پہلی حکم جب آیا نا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے, تو جو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ سابقون الاولون میں سے حضرت ابو بکر جیسے لوگ ہیں, تو انہوں نے تو ویسے ہی فطرت میں شامل نہیں ہوتی, بہت سے لوگ تو پہلے ہی نہیں پیتے تھے. لیکن یہ کہ جو فوری طور پہ عمل کرنے والے تھے وہ تو اتنی بات بھی ان کے لیے کافی تھی کہ اس کو گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد مزید پھر جب سیکنڈ اسٹیپ پہ آیا کہ بھائی یہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اس میں, تو یہ تو اور مسئلہ ہو گیا. تو پھر بہت سے لوگوں نے اس کو بھی چھوڑنی چاہیے. یعنی دل سے پہلے ہی ایک چیز جو ہے نا کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو جو ہے وہ تیار کر دیا گیا, یہاں تک کہ سورہ مائدہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فائنل الٹیمیٹ حکم آ جائے گا. اور اس طرح سے ایسے الفاظ میں وہ حکم ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی معنی نہیں پہنا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اب تم رکتے ہو کہ نہیں, یعنی اس سے زیادہ اور کیا کسی چیز کی حرمت. کہیں گے نہیں یہاں پہ لٹرلی مسلمان ہی ہم میں سے جو ہے وہ یہ توجیحات پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حرام تھوڑی کیا, حرام کا ورڈ نہیں آیا اس کے ساتھ. پتہ نہیں حرام کس کو کہتے ہیں, اصل میں حرام تو یہ کہتے ہیں نا جیسے اللہ تعالیٰ منع کر دے, تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم اب رکتے ہو کہ نہیں. تو مطلب اس کو منع کرنے کے لیے صرف ایک ورڈ حرام کا ہونا ضروری ہے. مطلب وہی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور کیسے اس کی توجیحات اور جسٹیفیکیشن جو ہے وہ پیش کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. بعد جب سورہ مائدہ پہ پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے ہم آگے. اچھا اب میں بات کر رہی تھی عربوں کے کلچر کی, وہاں پہ رکھ کے اگر ہم ان خاص آیات کو دیکھیں گے نا اس کانٹیکس کے اندر تو ذرا اور زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی. ان کا معاملہ کیا تھا کہ ایک خاص ایک ہوا کرتے تھے, ایک محفلیں ہوا کرتی تھی ان کی, اور اس محفل کے اندر شراب پیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جوا کھیلتے تھے, اور جوئے کے اندر جو کچھ بھی جیتتے تھے وہ سارا کا سارا جو مال ہوتا تھا وہ غریبوں کے اندر اور یتیموں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو یعنی کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے. تو یعنی اب ان کے جو ذہنوں کے اندر تھا نا وہ کیا تھا کہ یہ تو بڑا کوئی ایک بہت ہی عبادت یعنی بہت اچھا کام ہے, یہ ایک ثواب کا کام ہے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. اور ابھی تک کیونکہ کوئی حرمت یا کوئی ایسا کانسیپٹ تو آیا ہی نہیں کہ یہ غلط چیز ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ یہ جو ہے وہ کچھ اس کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ والی آیات تو ابھی آئی نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو گندے اور شیطانی کام ہے. یہ تو سورہ مائدہ میں بعد میں آئیں گی. ابھی تو صرف اور صرف یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مطلب یہ جو معاملہ ہے یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کی مدد کریں. تو خمر اور میسر کے ساتھ یعنی جو بھی جوا اور شراب پیتے ہیں تو اس کے بعد تو کتنی مدد کی جاتی ہے. ایون ہمیں ایک سیرت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے اور بڑا خطرناک سا واقعہ ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ اور وہ کیا کس کے ساتھ تھا, حضرت علی کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کیا ہوا تھا, اسی طریقے کا کچھ تھا کہ حضرت حمزہ نے وہی شراب کے نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے پھر کیا کیا, وہی کہ وہ باہر ہی ان کے ایک اونٹ انہوں نے پہلے اپنا ذبح کر دیا, ہو گیا ختم جوئے کے اندر, وہ پورا ہار گیا, وہ سارا بانٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد باہر ایک اور کوئی اونٹ بندھا ہوا تھا, وہ گئے اور اس کو کھول کے پھر وہ نشے کی تو حالت میں تھے اور اس کو بھی اس کو ذبح کر دیا. اب پتہ چلا حضرت علی اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں, تو ظاہر گھر اتنے بڑے بڑے تو ہوتے نہیں تھے, ایک ہی جگہ پہ سب ایک ہی لین کے اندر رہ رہے ہیں. تو پتہ چلا وہ حضرت علی کا اونٹ تھا. تو حضرت علی جو ہے وہ شکایت کرنے گئے تھے نبی کریم کہ حضرت حمزہ کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے میرا اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیا. حضور قسم آئے حضرت حمزہ کے بعد, لیکن وہ نشے کی اتنی شدید قسم کے نشے کی حالت میں تھے کہ حضرت نے جو بھی بات کی اس کا کچھ الٹا ہی جواب دے رہا تھا. اس کے بعد خاموشی سے وہ پیچھے چلے گئے تھے. تو یعنی یہ معاملات تھے, یہ کانٹیکسٹ تھا جس کے اندر مسلمانوں نے یہ سوال کیا. یعنی ان کے خود ہی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فطری طور پہ ایک چیز ذہنوں کے اندر آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیسی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی صحابی کو. تو مطلب یہ چیز جو ہے نا کہ جو ظاہر ہے کہ آپ تربیت کے مراحل کے اندر ہیں, تو اس وقت پہ یہ چیز ویسے ہی ان کو اسٹرائک کرنے لگی کہ نہیں یہ کچھ اس میں کچھ گڑبڑ ہے.
تو اس لیے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا یعنی بہرحال یہ تو نفع بھی ہے، دیکھیں ہم کتنی مدد اس کے ذریعے سے حضرت حمزہ نے کتنی مدد کی کتنے لوگوں کی، لیکن بہرحال اب اس کے اندر ایک گردن بھی شامل ہو گئی کہ اس نشے کی حالت میں جو ہے وہ ایکسٹرا بھی کر گئے کہ دوسرے کا بھی مال اٹھا کے دوسرے کا بھی اونٹ کاٹ ڈالا، تو یقیناً یہ ایک غلط کام تھا. تو اب اس جب غلط ایک کام ہو رہا ہے اور ایک نہیں ہو رہا، یقیناً ایسے واقعات کتنے ہوتے ہوں گے، یہ تو ایک واقعہ تھا جو سیرت کے اندر ہمیں مل جاتا ہے. تو پھر یہ سوال آگے کیا گیا جس میں جواب اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، اب اس جواب کو اب اس کانٹیکس کے اندر رکھیں کتنا پرفیکٹ قسم کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل فیہما اثم کبیر، کہ اس کا گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، ہاں اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن بات کیا ہے اس کے جو نفع، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کلیئرلی بتا دیا. اور اسی کے ساتھ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اگلی بات پھر کیا آ رہی ہے، بس وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. پھر دوبارہ یہ خرچ کرنے کی بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اس دوران میں سارا کام ہو رہا ہوتا تھا وہ انفاق کے لیے ہو رہا ہوتا تھا، لوگوں کی مدد کی جائے گی. تو اب پھر دوبارہ یہ سوال، جبکہ پیچھے سوال آ چکا ہے نا، ایگزیکٹلی یہی سوال اسی فریز کے اندر کیا گیا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، سیم یہی تو بات تھی، لیکن اب کس کانٹیکس، اس وقت جو ہے وہ جنرل کانٹیکس تھا، اب خاص اس میں کہ یہ جو جتنا بھی مال آتا ہے کس طریقے سے، تو یہ کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب جب دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے، قل العفو، کہ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا چیز، جو کچھ بھی ایکسٹرا ہو. عفو کہتے ہیں جو زیادہ ہو، یعنی کس سے زیادہ ہو، ضرورت سے زیادہ ہو. اب یہاں اگر اللہ چاہتا تو وہی بتا دیتا کہ بس اتنا مال خرچ کر دو، اتنے پرسنٹ مال، جیسے زکوٰۃ کے اندر کہہ دیا نا 2.5% مال فرض کر دی گئی ہے. لیکن یہ جو جب انفاق کے بارے میں جو سوال کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے نا. اب اس کا کیا مطلب ہوا، ایک تو ہم میں سے ہر ایک یعنی خود ڈیپلی جانتا ہے کہ میری کہاں پہ ضروریات، کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں اور کون سی چیزیں میری عیاشی کی ہیں. اب اس ضرورت، اللہ جب کہہ رہا ہے قل العفو یعنی ضرورت سے زیادہ، تو اب وہاں پہ ہم سب کا ہی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ضرورت کو لمٹ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ ضرورت ہماری پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. آج ہمارے پاس ایک یہ چیز ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں اب کچھ عرصے پہلے، ایک مثال ہی سمجھ لیں کہ کچھ عرصے پہلے ہماری ضرورت ہوتی تھی بھائی ایک پنکھا ہو بس ہوا دے رہا ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ بھی ضرورت نہ ہوتی ہو، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو دیکھا کہ پنکھا ایک ہوا دینے والا یہ ضرورت ہے. لیکن اب پتہ چلتا ہے نہیں بھائی اے سی یہ تو اتنی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہم گزار ہی نہیں سکتے. تو مطلب کیسے ہماری ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو مطلب کہنے کا اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہم اپنی جو ہے وہ جائز ضروریات اور اگر ہم واقعی پوری کر سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، مطلب نہیں، لیکن بس یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو اپنی ضروریات کو سمجھنے والے، اور ان کو جو بھی ہر ایک کا اپنا حالات ہوں گے، ہر ایک کی اپنی سچویشنز ہوں گی، ہر ایک کا اپنا دل ہوگا، کتنا اس کے پاس یعنی کتنی استطاعت ہے اور کتنا اس کے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھ کے خرچ کرنے والا ہو. تو یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ اس کے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر چھوڑ دی ہیں کہ وہ جو جس طرح سے چاہے خرچ کرے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور کرنے والے بنو. کتنی پیاری بات اللہ اینڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس بات پہ کر رہا ہے. ایک تو پہلی چیز قل العفو، اب یہ اللہ نے تمہارے تفکر کے لیے چھوڑ دیا، تم خود ریفلیکٹ کرو، تم خود اپنی زندگیوں پہ دیکھو، تم خود اپنے اوپر نظر کرو، تم خود اپنے مال کو دیکھو، اپنی چیزوں کو دیکھو، تمہارے پاس کیا ہے اور کیا چیز تمہارے پاس زیادہ ہے اس چیز کو، اور پھر کیا کہ اللہ کے دین کو یا لوگوں کو ہمارے آس پاس جتنے بھی ہیں ان کو کس وقت پہ کتنی ضرورت ہے. تو ان سب کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خود تم ریفلیکٹ کرنے والے بنو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایڈ کیا فی الدنیا والآخرہ. کتنی پیاری مزید، یعنی یہ ایک آیت کے اندر بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یعنی تاکہ تم لوگ غور کرنے والے بنو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنی واقعی اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی تم دنیا میں اپنی ضروریات اور ان سب چیزوں کے اوپر غور کرو، اور پھر آخرت کی بھی تیاری کے اوپر غور کرو کہ تمہیں کیا چیز. اب یہ جو بیلنس ہے نا، یہ انسان اپنے اوپر خوب اچھی طرح ریفلیکٹ کر کے حاصل کرے، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے کہ اس کے لیے عفو کیا چیز ہے. ہر ایک کا عفو جو ہے نا وہ بالکل الگ ہوگا. میرا عفو اور آپ کا عفو کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا. میں خود ڈیسائیڈ کروں اس چیز کے اوپر، اور کس چیز کے اوپر ریفلیکٹ کر کے میرا ڈیسیژن کس بیس پہ، اس کا گراؤنڈ کیا ہو، دنیا والآخرہ. یعنی نہ تو میں سب کچھ دے کے جو ہے وہ بالکل ہی اپنا ہاتھ خالی کر دوں کہ آگے کا کچھ میرا پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ میں اتنی کنجوس ہو جاؤں کہ بس صرف دنیا کے اندر میرے پاس یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور بینک بیلنس بھی ہو اور یہ بھی سب کچھ ہو. یعنی دونوں چیزوں کے اوپر ریفلیکٹ کر کے پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا چیز عفو ہے. تو یہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ پوری ایک پکچر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے خرچ کیا جائے.
اچھا یہاں پہ ایک چیز میں نے تھوڑی سی مس کر دی، لیکن خیر چلیں ہم اب آگے جب کبھی خمر اور میسر کی بات کریں گے تو پھر رکھ لیں گے، یا چلیں ایک دوبارہ سے پلٹ کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ خمر اور میسر کے اصل میں لٹرل میننگس کیا ہیں. تھوڑا سا میں نے بتانا شروع کیا تھا تو مس کر دیا. خمر جو ہے وہ ایکچولی خامیمرا، یہ کوئی بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو دماغ یعنی انٹلیکٹ ہوتا ہے نا انسان کو، انٹلیکٹ سر کے اوپر، اسی سے ہی خمر نکلا ہے. خمر سر کے اوپر اوڑھنے والا جو بھی کوئی دوپٹہ یا اسکارف یا کوئی بھی پٹا، کوئی کپڑا، اس طرح کی چیز کو ہیڈ کور جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو خمر یعنی یہ خمر ہننا وہاں پہ سورہ نور کے اندر آتا ہے نا، اللہ جیابی اپنے سینوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کرو. تو یہ خمر وہاں پہ جب آتا ہے تو وہ بھی سر سے آنے والی ایک چیز ہے جو کہ جس کے لیے ایک انسٹرکشن آ گئی کہ اپنے سینوں پہ بھی ڈال لیا کرو. سورہ نور کے اندر اب جا کے پڑھیں گے. تو اب یہاں پہ بھی جب خمر کی شراب کے لیے یا نشے کے لیے، ایکچولی شراب نہیں ہے اصل میں، خمر جو ہے وہ نشہ ہے. تو اب یہ نشہ جس چیز سے بھی ہو تو وہ خمر کے ڈیفینیشن کے اندر آ جاتا ہے. اور خمر پہ کیا چیز ہو گئی؟ ہیڈ کور، یعنی ایسی چیز جس سے انسان کی سر، یا سمجھ لیں سر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہیڈ کا مطلب انٹلیکٹ ہوتی ہے نا، اس کی سوچ، اس کی عقل، یہ چیزیں جس سے کور ہو جائیں، اس کے اوپر کسی قسم کا سایہ آ جائے تو وہ چیز جو ہے وہ خمر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. تو یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معطل کر دے از ایکچولی نشہ یا از ایکچولی خمر. اور اس کے ورڈ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نشہ اصل میں ہوگی کیا چیز. ہیڈ کور یعنی انسان کی انٹلیکٹ اور اس کی عقل جو ہے وہ اپنی صلاحیت کھو دے. اور کتنی بڑی چیز ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ممتاز ہی کس بیس پہ کیا؟ اس کی عقل کے بیس پہ کیا ہوا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے والا ایک انسان ہے. اور انسان جب شراب کے نشے کی حالت میں آ جاتا ہے، نشے کی حالت میں آتا ہے، تو اس وقت پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک جانور کے برابر ہو گیا نا. اب اس کے سوچنے یعنی وہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، یعنی اس کو اپنے ایکشنز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا، اپنے جذبات کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا. تو ایکچولی وہ کیا ہے، وہ پھر وہ انسانیت کے تو لیول سے بالکل نیچے آ جاتا ہے. تو ایک فطری طور پہ بھی اگر ہم یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ میں کسی ایسی اسٹیٹ کے اندر چلا جاؤں کہ جب میرا اپنے اوپر سے اختیار کھو جائے. تو مطلب یہ ایک اگر تھوڑا سا بھی ایک ذہین آدمی ہوگا، سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوگا، تو وہ تو یہ کام کبھی بھی نہیں سوچے گا کرنے کا. اور ہم دیکھیں کہ جہاں پہ جو بھی شراب ہے اس کو جائز بھی رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں استعمال کرتے. اور کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مطلب اپنی عقل کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ میں نشے کی حالت پہ چلا جاؤں. تو یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو وہ نہیں مان رہے ہوتے، لیکن بہرحال ایک اتنی زبردست یعنی اپنے اوپر ایک پرائڈ ہے کہ میں اتنا ذہین آدمی ہوں. اور لٹرلی یہ میں آج کے دور کی بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے بھی بالکل اسٹرائک ہوا کہ اس دور میں بھی ولید ابن مغیرہ، پتہ ہے نا ہمیں کس قسم کا شخص تھا، ہر طرف اس کے شراب پیا جا رہا تھا. ولید ابن مغیرہ جو بڑا ایلیکوینٹ، بہت ہی ذہین آدمی تھا، وہ جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اور کیوں؟ وہ اس کا پرائڈ تھا. وہ کہتا تھا میں کیسے شراب پی سکتا ہوں، میں کیسے ایسی حالت میں آ سکتا ہوں کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہو کہ میرے جذبات کیا ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہو. یعنی یہ سوچ آج بھی ہمیں اس طرح سے مل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال خیر جو اپنے انسان ہونے کے اوپر جن کو کوئی فخر ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانور سے انسان ہو گئے، تو پھر وہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو جس حالت میں رہیں، کتے بھی بن جائیں، بلی بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں. تو خیر بہرحال دوسری چیز میسر کا بات آ رہی ہے. میسر یسر سے نکلا، یعنی آسانی سے حاصل ہو جانے والی چیز، بغیر محنت کے حاصل ہو جانے والی چیز. اور ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا، جوا یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان بغیر کسی محنت کے بس مال حاصل کر لے. اور یہ جو مال ہوتا ہے نا جو بغیر محنت کے حاصل کیا گیا، وہ انسان کے اندر پھر کیا چیز، گریڈ اور لالچ کو جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے لازمی نتائج کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دونوں چیزوں کی اب ذرا نتائج پہ بات کریں. خمر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، نشہ جو ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی ہم اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے اور آپس کے اختلافات اور آپس کی نفرتیں اور آپس کے ان سارے معاملات کے اوپر جاتے ہیں. اور میسر جو جوا ہوتا ہے وہ بھی ان دا اینڈ آخر میں جا کے وہ کس چیز کے اوپر، ایون جوئے کے بعد جو ہے وہ قتل تک ایک دوسرے کے اوپر کو کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیتی ہیں، یہ اس کے کنسیکوینسز میں یہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے. یہ کوئی کہیں پہ ہمیں دور جانے یا ایون میں تو کہتی ہوں قرآن ہمیں بتائے گا، سورہ مائدہ کے اندر یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو گندے شیطانی کام ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں ڈال دے. تو یعنی ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کا جو مطلب اس کا جو اثر ہے اس کے اوپر، انسانوں کے اوپر یہ پڑ رہا ہوتا ہے.
اچھا جی اب آگے چل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو پھر دنیا والآخرہ تک ہم نے پڑھ لیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. اب دیکھیں کتنی کنیکٹڈ ہر چیز آ گئی نا، وہ ایک کانٹیکسٹ ہم نے سامنے رکھا کہ اسی کے اندر انفاق بھی ہو رہا تھا، اسی میں خمر اور میسر استعمال ہو رہا تھا، اور اسی کے اندر پھر یتامہ کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. تو اب یتامہ کے بارے میں سوال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا خمر اور میسر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر انفاق کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ماذا ینفقون. اچھا پھر یہ انفاق اگر چلو کر بھی دیا تو پھر یتامہ کی جو مدد کی جا رہی تھی پھر وہ کیسے کریں گے؟ اچھا ان کے بارے میں بتائیں پھر کیا ہوتا ہے. تو یعنی ایک سوال ہے، اس کے جواب سے مزید کتنے سوالات اٹھے ہیں، اور وہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ نے سیکوینس کے ساتھ ہمارے سامنے نقل کر دیے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتامہ کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرتے رہو بہتر انداز سے. یعنی ان کے تو اصلاح ہونی چاہیے، ان کی خیر کے ساتھ ان کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. ایک منٹ میں صحیح. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال کو ملا جلا کے کھاؤ، تو خالط لٹرلی کہتے ہیں کہ ملا کے مکس کر کے کھا لو، ان کے کھا لو تو نہیں کہتے، تو ملا لو بس. ان کے مال ایکچولی کیا چیز ملانے کی بات ہو رہی ہے، مال کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، صرف کیا تخالطون، تم ان کی ظاہر ہے کہ ان کی چیزوں ہی کو یا ان کے مال کی بات ہی ہو رہی ہے کہ تم اگر ملا لو ان کو، فاخوانکم، تو پھر تمہارے بھائی ہیں. واللہ، اور اللہ جانتا ہے، یعلم المفسد من المصلح، کہ اصلاح کرنے والا کون ہے، مفسد کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل میں کیا، ایک یہ اس کا بھی تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہے، اور وہ کیا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ سورہ نساء کے اندر اصل میں جا کے واضح مزید ہو جائے گی اس کے بارے میں جو آیات آئی ہیں یتامہ کے بارے میں، کہ اتنا زیادہ انسٹرکشن یتامہ کے بارے میں دی جا رہی تھی، اتنی زیادہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ لوگوں کو جو ہے نا بڑا وہ اس کے اوپر بھی ہو گیا تھا کہ آخر ان کے لیے مطلب کس طرح سے ان کی کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی مال کے اندر ان کی کوئی کمی بیشی ہو جائے یا کوئی حق ہم ان کا کھا لیں. تو لوگوں نے پھر کیا کیا تھا کہ جن کے گھروں کے اندر یتامہ رہ رہے تھے، ظاہر ہے کہ کوئی یہ کلچر تھوڑی تھا وہاں پہ کہ کوئی ایک ادارہ بنا دیا اور اس میں سارے یتامہ کو لے جا کے رکھ دیا، اور باقی جو کمیونٹی ہے، باقی جو پورے معاشرہ ہے، اس میں لوگ جو ہے اس ادارے کو پیسے دیتے جا رہے ہیں، اور وہ ادارہ بس ذمہ دار ہے کہ وہ اس یتیموں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں. یہ معاملہ وہاں پہ نہیں تھا. اس عرب کے چھوٹے سے اس علاقے کے اندر جو بھی مکہ ہے یا مدینہ ہے، دونوں جگہوں کے اندر یتیم جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں ظاہر خاندان بھی ایک تھا، تو سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر کے اندر یعنی کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا کوئی بھی اگر کوئی مطلب کسی کی موت ہو گئی ہے تو اب اس کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری پھر ڈائریکٹلی جو دوسرے چچا کے یا ان کی مطلب ایسی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لازمی انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بہرحال کرنی ہے انہیں، یعنی یہ ہمارے گھر کا حصہ ہوں گے اب. لیکن مکہ کے اندر ہم مشرکین کی حالت دیکھیں تو ان کا حال کیا تھا، ولا یعد الیتیم، کہ وہ یعنی ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے، یعنی ان کے گھروں کے اندر ان کے گھروں میں یتیم یتامہ رہ رہے تھے، اور بظاہر وہ کہتے تھے ہاں بھائی یہ سارا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہم یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور اتنا وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے رویے ہوتے تھے اپنے گھروں کے اندر وہ انتہائی ورسٹ قسم کے ہوتے تھے، ظلم کے اوپر مبنی ہوتے تھے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات کے اندر جو شروع آخر کی آیات ہیں، آخر کی صورتیں اس کے اندر سورہ ماؤن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ ان کے گھروں کے حال ہیں اور کہاں یہ اتنے بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں. تو جتنا بڑا لیڈر ہوتا تھا اتنا ہی وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے یتامہ کے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا تھا. لیکن خیر ابھی ہم فی الحال مدینے کے معاشرے کے اندر بات کر رہے ہیں نا، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی انسٹرکشن دے دی تھی کہ وہ اب پریشان ہو کے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ہم نے اگر اپنے ساتھ مکس کر لیا ان کے مال کو تو ہماری کوئی پوچھ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کے جو کھانا پینا ہے، ان کا کچن جو ہے نا وہ بالکل الگ کر دیا کہ اب یہ یتیم کا مال جو بھی ہے نا اس سے ان کے گھر کا سامان آئے گا، اس بچے کے کھانے پینے کا سامان آئے گا، اور باقی ہم جو لے کر آئیں گے جتنا کوئی بھی ہوگا وہ ہم الگ رکھیں گے اپنا. تو ایک ہی گھر کے اندر اگر ایک بچہ ہے، دو بچے رہتے ہیں یتیم ہیں، ان کے لیے الگ ہو رہا ہے سب کچھ، ان کا سارا حساب کتاب الگ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک عجیب سی ایک مشکل سی تو ہو جاتی ہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، یعنی اللہ مصلح میں سے مفسد کو زیادہ جانتا ہے. تو یعنی بالکل کلیئر اللہ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے تم ملا تو لو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اصل میں کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو، یعنی اصل میں واقعی تمہارا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے یا تم فساد پیدا کرنا چاہتے ہو اور جلدی جلدی ان کا مال کھانا کر چاہتے ہو تاکہ جو ہے وہ بڑے ہونے سے پہلے تم اس کو ختم کر دو کھا پی کے، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد کہہ دو کہ بس اب تمہارے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہے تو تھوڑا سا مجھ سے مس ہوا ہے، میں ذرا سا ایک منٹ اس کا ترجمہ دیکھوں. اور اگر اللہ چاہے
اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. یعنی اللہ نتکم کا مطلب تمہارے اوپر سختی کرتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو حکم دے دیتا کہ تم اس کو الگ رکھ دو اور ان کے مال کو جو ہے وہ بالکل بھی اپنے ساتھ نہ ملاؤ. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کوئی اللہ سختی کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہتا، اور بے شک وہ چاہے تو جو حکم دے عزیز ہے، وہ اختیار رکھنے والا ہے، لیکن اس کے ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے. عزیز الحکیم، ہمیشہ عزیز کے ساتھ حکیم جو ہے وہ مل کے آتا ہے. اچھا، اگلی انسٹرکشن پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور یہ بھی بڑی ایک کنٹروورشل ایک معاملہ ہے آج کے دور کا. تو دیکھ لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے. بالکل کلیئر ہے، اس کے اندر بھی ہم کہیں کہ کوئی جسٹیفائی اس کو کرنا چاہے مختلف طریقوں سے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو اللہ کی انسٹرکشنز ہیں، اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے وہ بالکل ہی کلیئر. اس کی کوئی دوسری رائے، کوئی دوسرا مطلب، کوئی مفسر یا کوئی فتویٰ ہمیں مل نہیں سکتا اس کے علاوہ. سمپل سی بات یہاں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نہ نکاح کرو مشرکات کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا امۃ مؤمنۃ، اور اگر کوئی لونڈی مومنہ ہے، خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے کسی مشرکہ سے. یعنی ایک لونڈی مومنہ ایک مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، خواہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی عجبتکم، یعنی تم اس کی خوبصورتی یا اس کی لائیولیہوڈ یا اس کا کوئی خاندان یا کوئی بھی یہ جو چیزیں ہیں تمہیں کتنا ہی انسپائر کریں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو تم مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک یعنی بہتر ہے ایک مشرک سے، یعنی ایک مشرک مرد سے، خواہ کہ ان کی وہ سارا خاندانی اسٹیٹس یا خوبصورتی یا لیڈرشپ جو کچھ بھی جس بھی پوزیشن کے اوپر ہو، جو کتنا بڑا بزنس ہو، کتنا بڑا کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمہیں کتنا ہی زبردست لگے، کتنا ہی تمہیں انسپائر کرے. یعنی بالکل واضح حکم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ نہ تو مشرک عورتوں کے ساتھ تم، یعنی اللہ تعالیٰ جب تم نکاح نہ کرو تو کس سے بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ سے ہی بات ہو رہی ہے نا، امہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو. یعنی اس مسلمانوں کی امت اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اس سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ تو مشرک عورتوں سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور نہ مشرک مردوں سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، خواہ وہ جیسے بھی جس کنڈیشن میں جیسی حالت میں ہو. ایک کنڈیشن اللہ کو چاہیے وہ کیا کہ وہ ایمان لے آئیں. اور بہرحال اولئک یدعون الی النار، ریزن کیا بتائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اپنے اذن سے. ویبین آیاتہ، اور اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، للناس، انسانوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوں. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا آج کے دور کے آج کے سیناریو سے اور پھر تھوڑا سا کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور احکامات کی حکمتیں ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی گراسپ کر سکیں، لیکن جس حد تک بھی جو کچھ ہم سمجھ سکیں تو ایک دو چیزیں بس ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک مشرکہ سے نکاح کی کرنے میں. جبکہ ہمیں پتہ ہے نا، یہ والی بات نہیں ہے، سورہ مائدہ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پہ اجازت دے دی تھی کہ اہل کتاب عورتوں سے جو ہے وہ تمہارے لیے نکاح جو ہے وہ جائز رکھ دیا گیا. تو اہل کتاب، اب یہاں پہ تو ایک عجیب سی باتیں پھر ہوتی ہیں نا کہ اہل کتاب سے تو جائز ہے، تو اہل کتاب کے جو عیسائی ہیں وہ بھی تو مشرک ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکوں سے نکاح ہی نہ کرو. تو پھر یہ کیسے اس کو ریکنسائل کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم بالکل کلیئرلی یہ سمجھ لیں کہ اچھا، ابھی فی الحال ہم اہل کتاب کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ صرف مشرک کی بات کریں گے. یہ جو آیت ہے یہ مشرک کے اوپر بات کرتی ہے نا. مشرک کا مطلب کیا ہے کہ جو لٹرلی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر کرتی ہے، یعنی جس کے پاس توحید کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو یہاں ہم اس کو بالکل تھوڑا سا سوچیں ذرا سا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں. اگر فرض کریں ہمارے گھر میں ہماری کسی بیٹی کا یا ہم اپنے بیٹے کا کسی کے پاس رشتہ لے کر آتے ہیں، یا ایون ہم اپنے بارے میں کسی شادی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ مورلی انتہائی بدترین شخص ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اپنے کسی کے بارے میں جیسے معلومات کرتے ہیں نا شادیوں سے پہلے، ہمیں پتہ چلا کہ بھلے کتنی سب کچھ بہت اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آفس میں جا سے کسی سے ہمیں اتنی بات پتہ چل گئی کہ یہ جو ہے نا بڑی گالم گلوچ کرتا ہے، اور غصے میں جب آتا ہے تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے. ایک یہ بات اگر پتہ چل جائے
تو پھر کیا ہم خود اگر ایسے کسی شخص سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کے بعد ہمیں جب یہ بات پتہ چلے تو ہم کریں گے اس سے شادی؟ یقیناً نہیں کریں گے. یقیناً ہم پھر کہ جو شخص، یعنی بات کیا ہوئی کہ ہمارے ذہن میں کیا چیز تھی کہ یہ ایک پرائرٹی ہے کہ جو شخص اس طرح سے جس کا کردار مورلی خراب ہو وہ پھر ہمارے جو بھی اگر ہم بعد میں، کیونکہ شادی اصل میں کیا ہوتی ہے ایک بڑی لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے نا یہ تو. یعنی آپ صرف یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ میرے اور اس شخص کے درمیان میں کوئی رشتہ بن رہا ہے، بلکہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس گھر کے اندر جو میری اولاد آئے گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہوتا ہے. یعنی اتنی آگے کی پتہ نہیں. اب مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کم لوگ اب اس طریقے سے سوچتے ہیں. تو بالکل بس صرف جو پوری سوچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، شادی کے دن ہمارا جو ہے وہ بہترین ہو جائے، شادی کا دن ہم جو ہے پورے لوگوں انسان جتنے بھی ہمارے پاس شریک ہو رہے ہیں اور ایسی فوٹوگرافی ہو جائے اور ایسی تصویریں ہو جائیں. یعنی ہمارا پورا فوکس صرف شادی کے دن، ایون ریلیشن کے اوپر بھی نہیں رہا ہے. بس ایسی جگہ پہ ریلیشن، ایسی جگہ پہ تعلق بنانا چاہیے جو شادی کا دن ہمارا زبردست بنا دے. یعنی سارا فوکس کس چیز کے اوپر، دکھاوے کے اوپر ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں آج شادیاں جو ہے وہ چل دکھا رہی ہوتی ہیں. بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبکہ ایک اصل حقیقی سوچنے سمجھنے والا انسان ہے نا، اس کا تو یہ اس کی سوچ جو اصل ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آگے کی نسلوں کے بارے میں سوچا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اور کچھ نہیں. اور جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سیکنڈری ہوتی ہیں. یعنی کسی کے پاس مال ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، کیا پتا کہ ابھی اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ اس کو دنیا بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن شادی کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. یعنی دنیا کا تو مال جو کچھ بھی ہے وہ آنی جانی ہے، کوئی نہیں پتا نا کس طرح ہے. کیریکٹر ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور ہم اس کو یقیناً پرائرٹی کے اوپر رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جس کا کیریکٹر باقی لوگوں سے خراب ہے تو پھر وہ یقیناً کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بیوی یا تو شوہر کے ساتھ وہ جس کا ریلیشن جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. یقیناً وہی کیریکٹر جو اس کو باقی جگہ پہ نظر آئے گا وہ اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کیریکٹر اس کا مینیفیسٹ ہو رہا ہوگا جہاں پہ ریلیشن بیوی کا آئے گا. تو جب ہم ان چیزوں کے اندر اسپیسیفک ہیں، جب ہم ان چیزوں کے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اب اگر تو ہمارا واقعی اگر ہم خود کلیئر ہیں ایک اور کانسیپٹ کے اوپر، وہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ توحید کا کانسیپٹ. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ بہت، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس کو مشرکین، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں نا، مشرکین کیا کہتے تھے؟ کیا حرج ہے، کہہ دو نا، ایک کلمہ ہی تو ہے. نہیں، انہیں پتا تھا اس کلمے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا. تو یہ جو توحید کا کانسیپٹ اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے شعوری ذہن کے اندر بالکل کلیئر ہے، اور پھر ہم جب ہمارے خود ذہن کے اندر کلیئر ہوگا تو اب ہم جب سوچیں گے تو اب اس چیزوں کو اس لینس میں دیکھیں گے نا، اس توحید کے لینس میں جب ہم دیکھیں گے نا کہ اب میرے آگے یا میرے گھر میں آنے والا، یا میں اگر کسی کے گھر جا رہی ہوں، یا ایون جو میرے آگے آنے والی نسل ہوگی اس کے پاس اگر میں کوئی چیز پرزرو کرنا چاہوں تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ میری پرائرٹی ہے نا. پر اگر میرے ذہن میں توحید کلیئر ہے تو پھر میری پرائرٹی کیا ہوگی؟ جیسے کہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مورلز جو ہیں یہ بہت اہم ہے کسی بھی شادی کے لیے، تو اگر میں نے اپنی پرائرٹی توحید کو رکھی ہے تو پھر کیا یہ چیز پرائرٹی میری شادی کے لیے نہیں ہوگی؟ کہ یعنی ظاہر ہے جب ہم بات کریں لائف ٹائم کمٹمنٹ کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں پتہ ہے خوبصورتی یا پیسہ یا مال یہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں نا. پوری زندگی کے لیے انسان اپنے توحید کو داؤ پہ لگا دے تو بات پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہماری زندگی اگر ایسا کر رہا ہے کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پرائرٹی میں شامل ہی نہیں ہے توحید. یعنی اس نے اللہ کے الہ ہونے کو، اکیلا ہونے کو اس نے گراسپ ہی نہیں کیا اس چیز کو. یعنی یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے سارے الہوں سے یہ نجات دلا دیتا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے. یعنی بیسک کانسیپٹ جس کو ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، جب یہ مس ہوتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ہم یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، آخر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مطلب مشرکوں سے بھی کیا حرج تھی، نکاح کی اجازت دے دے، کر لیں تو کیا ہو جائے گا، اس میں کیا ہے. اب آج کل تو خیر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو محبت ہے اس سے، تو ہم تو ویسے ہی اتنی زبردست لڑکی ہے، اتنی زبردست مورل ہے، یا اتنا زبردست لڑکا ہے، اس کے اخلاقیات اتنے اچھے ہیں، وہ ہر چیز ہر لحاظ سے اتنا خیال کرنے والے ہیں، تو پھر مطلب کیا حرج ہے کہ وہ آ کے ہمارے گھر کو سنبھالے ہی گئی. تو بات وہی ہے کہ مس کیا چیز ہو گئی ہے ہم سے، اگر ہم واقعی مومن ہیں کہ ہم سے کلمہ لا الہ الا اللہ مس ہو چکا ہے. وہ کلمہ جب تک وہ گراسپ نہیں ہوگا تو اس کی پرائرٹی بھی نہیں بنے گی، نہ اپنے لیے بنے گی، نہ ہم آگے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو پرائرٹائز کو بھی کر سکیں گے. اور بس یہی ہم سمجھنے والے ہوں کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ جو اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد،
یہ اس توحید کو پرزرو کرنے کے لیے خاص یہ ایک صورت نازل ہے. کتنی چھوٹی سی صورت ہے, اس کا ہی مطلب اسی کے ہی سب کچھ سمجھ لیں تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ شعور کے لیول پہ شاید توحید دوبارہ سے آ سکے. خیر اب یہ میں اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی توحید کا تو موقع نہیں ہے, انشاءاللہ جب کبھی ہم ان آیات کے اندر جائیں گے تو ہم اس کانسیپٹ اور اس کے فلسفے کو ضرور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کو ہمیں اندر انٹرنلائز کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا جی, اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اچھا جی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اب بات جب یہاں پہ ہو رہی تھی مشرک اور یعنی نکاح کی بات ہو رہی تھی, تو اسی سے ہی آگے اب دیکھیں کتنی سیکوینس ہے چیزوں کے اندر. اگلا ایک اور سوال پھر اٹھا, اور وہ کیا چیز تھی کہ ظاہر ہے کہ جب نکاح ہوتے ہیں, جب ایک شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے, تو اب شوہر اور بیوی کے کچھ تعلقات کے اندر بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی ہیں تو وہ بالکل ہی آزاد ہیں کہ جو کچھ جیسے چاہیں وہ اپنی جو بھی پرائیویٹ لائف ہے اس کے اندر جو بھی اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. تو ان ایٹیکیٹس کے بارے میں سوال صحابہ کرتے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اور سورہ بقرہ کا یہاں پہ حصہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا سوال کیا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. مینسٹریشن جو خواتین کا ایک خاص ہے مسئلہ, ہم سب کو ہی پتہ ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا, کہہ دو کہ یہ تو ایک تکلیف ہے. اذن لٹرلی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا مطلب جو ہے نا کسی بھی قسم کا فزیکل یا ایموشنل پین ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا جو کہ انسان کی جسمانی طور پہ تکلیف دینے والا ہو, اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہو, اور ساتھ میں اس کے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی جذباتی یا ذہنی کسی تکلیف کا باعث بن رہا ہو. تو یعنی ایک منٹ کے لیے سوچیں, پوچھتے ہیں وہ حیض ہے کیا چیز, اور یہ کون ہوں گے؟ یقیناً عورتوں کو تو پتہ ہوگا نا کہ حیض کیا چیز ہے. یہ جو پوچھنے والے ہوں گے یہ مرد ہوں گے. مرد ظاہر ہے کہ دو بالکل ایک الگ دائرہ کار کے لوگ ہیں. نہیں پتا ہوتا کتنی ہو جائے نا, کوئی مرد کیا یہ بتا سکتا ہے کہ حیض کے دوران میں یا مینسس کے دوران میں ایک عورت جو ہے وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہوتی ہے؟ کوئی مرد کبھی بھی نہیں بتا سکتا. ایک عورت کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے, یا ایون جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے ایک عورت, مرد میں بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن جو ہے جو تکلیف اصل میں برداشت کرنی ہے جو, اور پھر وہ ہوتی ہے نا کہ وہ فزیکل نہیں ہوتی, وہ ایموشنل بھی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ تھوڑا سا بھی جس نے پڑھا ہوا ہو مینسٹریشن کے بارے میں کہ وہ اس دوران کے اندر جو ہارمونل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں اس میں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ جب اسٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے خاص طور پہ, یا جب جس وقت اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ایک خاص ڈپریشن تو نہیں کہہ سکتے اس کو, ایک حزن کی اسٹیٹ میں چلی جاتی ہیں. یعنی اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, ایموشنلی بھی بڑی ایک عجیب سی اسٹیٹ ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ہارمونل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے ایک مرد کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ ہو سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ جو جواب سب سے پہلے دیتا ہے کچھ بھی اور آگے کہنے سے پہلے, قُلْ هُوَ أَذًا, پتہ چل جائے تم سب کو کہ یہ ایک تکلیف کی حالت ہے. اور کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں مردوں کو یہ بتا دینا کہ دیکھو یہ ایک تکلیف کی حالت, یعنی جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ یہ ایسی کیا چیز ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گیا, ہو رہا ہے, مطلب یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہوتا ہے نا سینسٹائز کر رہے ہیں ان مردوں کو بھی کہ یہ جو ہے نا یہ ایک فزیکل اور ایموشنل پین کی حالت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب کسی کے بارے میں کہیں دیکھو یہ تکلیف میں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کا یہ چیز بتا دینا, ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس تکلیف میں آپ تم سپورٹ کرنے والے ان کو. تو جو پہلا جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ تکلیف کی حالت ہے. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, دور رہو ان عورتوں سے دور رہنے. ہے دور رہنے کا مطلب بھی ہم سمجھ لیں گے, دور تو نہیں کہہ سکتے. فَاعْتَزِلُوا کا مطلب ایک منٹ میں پھر دیکھ لیتی ہوں. الگ رہو, صحیح ہے, الگ رہو عورتوں سے, ٹھیک ہے نا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کہ الگ رہو ان عورتوں سے حیض کی حالت میں, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب نہ جاؤ, حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطْهُرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں, فَآتُوهُنَّ پھر تو پھر جاؤ ان کے پاس, مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اتنی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے, پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی. اب اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا فرماتا ہے کہ جب یہ اس کنڈیشن میں عورتیں ہوں تو ذرا ان سے جو ہے نا, اچھا یہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مشرکین کا جو قاعدہ ہوتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا, جب کسی کو حیض شروع ہوتا تھا تو لٹرلی کھانا پینا ان سب کا الگ ہو جاتا تھا بالکل ہی. اور ایون
ایک کوئی الگ سے ایک کوئی مکان یا کوئی اس طرح کا سیپریٹ کوئی چیز بنا دی جاتی تھی، اور عورتوں کو جو ہے نا وہاں پہ بس کہ یہ تو اس اسٹیٹ میں ہے تو اب یہ الگ، یعنی عجیب سے کچھ کانسیپٹ ہے. اور کچھ جگہ پہ اور مزید بدترین کانسیپٹ کیا تھے کہ ان کے ہاں وہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن ہے اس میں بھی کوئی احتیاط نہیں کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، بس ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. تو یعنی جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی بات کیا کہ یہ تکلیف کی حالت میں ہے تو اب ان سے الگ رہو. تو اس وقت میں ان کے ساتھ جو ہے نا ایک تو یہ والا جو خاص تعلق ہوتا ہے یہ اس دوران میں جو ہے وہ یہ کرنا نہیں ہے. ولا تقربون، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں طریقہ کار ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ جو بھی حضرت عائشہ ہی سے روایتیں ہیں نا اتنی ساری، کتنا زبردست واقعی میں سیرت بھی ہے کہ اتنی پرائیویٹ لائف اور اس کے بارے میں بھی ہمیں پوری ساری چیزیں موجود ہیں. اور ظاہر کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ظاہر قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اور یہ کتنے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. بات ہی کیا کہ خاندان کا بیسک یونٹ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. تو اس کے اندر اگر کرٹیسی نہیں ہوگی، اس کے اندر اگر ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا، پاکیزگی کا خیال نہیں ہوگا، لٹرلی پاکیزگی کا خیال نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پاکیزہ خیالات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہوں. اچھا جی، اب یہاں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ان کا زانو ہوتا ہے اس کے اوپر میں لیٹی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حال میں کہ مجھے حیض ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. مطلب یہ ہم سوچیں کیا ٹھیک ہے. اور بحال دوسرا اور بھی خیر بہت سی ملتی ہیں، کہیں پہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سو ظاہر ہے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بس اتنا ہی ہم رکھتے ہیں. تو یہی ہے کہ بہرحال یہ کہ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کو جو ہے وہ اچھوت بنا دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور معاملہ نہ کیا جائے. ہر چیز جائز ہے سوائے ایک جو تعلق ہے اس کے لیے. یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے فَإِذَا تَطْهَرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے من حیث امرکم اللہ، جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طریقے سے تم ان کے پاس جاؤ. تو یہ بھی خاص ایک اور یہ بھی پاکیزگی کی ایک شرط ہے کہ جو ایک فطری ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بس اسی طریقے سے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ پاکیزگی یا پیورٹی کے قریب ہے. یہ انسان کی نیچر کے اندر بھی یہ پاکیزگی جو ہے نا وہ ویسے ہی موجود ہوتی ہے فطرت میں. وہ نہیں اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اس کی فطرت جو ہے برداشت کر رہی ہوتی. تو بالکل بس اسی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے مزید کہہ سکتے ہیں انہانس کر دیا، سامنے لے آیا کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم ان شئتم، تو جاؤ اپنی کھیتیوں کے اندر جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم، لیکن بس ایک چیز کا خیال کر لو کہ اپنے آگے کا خیال کر لو. اور اپنے آگے کا کیا مطلب؟ اپنی نسلوں کا خیال کر لو. یہ نہیں کہ تم جو ہے بس صرف لذتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ، بلکہ اصل جو تمہاری فکر ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ قدموا، یعنی ٹھیک ہے تم اپنی لذت پوری کرو لیکن اس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کہ تم اپنے آگے کا خیال کر لو، اپنی آگے نہیں، اپنے آگے کی نسلوں کے بارے میں سوچنے والے ہو. یہ بھی ایک اپنا اٹ سیلف ایک بڑا بن سکتا ہے. آج کل کے دور کے جو ایک عجیب سی کچھ سوچیں ہو چکی ہیں کہ بھائی ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے تو ابھی تو ہمیں بچے تو کرنے ہی نہیں ہیں. لٹرلی یہ باتیں ہم لڑکیوں سے سنتے ہیں آج نئے جو شادی شدہ ہیں. نہیں بھائی بچے تو ہمیں نہیں کرنے، ہم تو انجوائے کریں گے لائف کو، اور ہم تو ویسے ہی بڑے کریئر اورینٹڈ ہیں اور ہمیں تو ابھی کیریئر بنانا ہے، ابھی ہم کہاں بچے کریں. تو مطلب لٹرلی سال پہ سال گزارنا، نہیں بھائی بچے ہمیں نہیں کرنے، بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یعنی یہ کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ڈونٹ نو. لیکن باہر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہے جو کچھ بھی تم کرو تو اصل میں کیا کرو؟ قدموا لانفسکم، اپنے آگے اپنی نسل کے بارے میں سوچ لو، اپنی نسل کا خیال کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ انکم ملاقوہ، کہ تم ملنے والے ہو اس سے. اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنین کو. بس یہیں تک آج ہم رکھتے ہیں، کافی لمبا ہی ہو گیا تو انشاءاللہ پھر آگے ہم کنٹینیو کریں گے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و